کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ رابی خاموش ہو گیا، سوچنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے دیہاتی سوچنا، یہ کلمہ اپنی زبان سے جاری کر دے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اے نبی یہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا رب کا کام ہے۔ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی دعا سمجھنے لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ آج کی یہ تقریب ختم قرآن کے حوالہ سے ہے، میں ختم قرآن کے حوالہ سے ایک دو روایتیں سنا کے آگے سبزدہ حریص صدافی صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دعا کریں۔ پیچھے دعوت بھائی نے کہا ہے کہ 12 بجے تک پروگرام کو ختم کرنا ہے، 12:15 تک انشاءاللہ دعا بھی ہم کریں گے۔ یہ قرآن وہ عظمتوں والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک تو دور کی بات، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو یاد رکھیں یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی، کتنی بڑی کتابیں؟ 4، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن اللہ نے کسی بھی کتاب کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا، کسی بھی کتاب کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا کہ اس کو میں نے نازل کیا، حالانکہ نازل اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو میں نے نازل کیا اور اس کا نگہبان بھی میں، یہ نہیں کہا۔ تورات آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے حافظ کتنے ہیں؟ 4، کتنے بولیے؟ 4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور حضرت شمعون علیہ السلام، یہ 4 بندے اس کے ٹوٹل حافظ ہیں۔ کس کے؟ تورات کے۔ زبور کے حافظ کتنے ہیں؟ 1۔ انجیل کے حافظ کتنے ہیں؟ 1 حافظ۔ یعنی جس نبی پہ وہ کتاب نازل ہوتی وہی اسے زبانی یاد کرتا، اس کے علاوہ کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ اور قرآن کے حافظ کتنے ہیں پتہ کسی کو؟ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے، صرف بڑوں نے نہیں، بوڑھوں نے نہیں، بلکہ خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے 6 مہینوں کے اندر، سال کے اندر اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی آپ کے حوالے سے آتے ہیں، جب آپ اللہ کے بہت بڑے بڑی گزرے، آپ کی والدہ نے جب کہا یہ قرآن کے پاس بھیجا، آپ کے قائد صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو الف خاموش، با خاموش، پہلا سوارہ خاموش، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا۔ ابھی عمر کتنی ہے بچے کی؟ 2 3 4 5 سال ہوگی، لیکن بچہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ نے اس کی والدہ کو بلایا، شکایت کی بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا۔ پوچھا بچے سے کیوں نہیں پڑھے؟ آپ نے کہا قاری صاحب یہ میرا سبق نہیں ہے۔ پہلے دن بچہ آیا ہے قاری صاحب کے پاس، کہہ رہا ہے میں قاعدہ نہیں پڑھوں گا، پہلا سپارہ نہیں پڑھوں گا، دوسرا نہیں پڑھوں گا۔ پوچھا کیوں؟ خواجہ بختیار کاکی کہنے لگے اے میری امی جان، اے میرے استاد محترم، یہ میرا سبق نہیں ہے۔ کہنے لگے پہلے 15 سپارے میں نے زبانی یاد کیے ہوئے ہیں۔ پوچھا اے بختیار
عطا کی, ابھی تو پہلا دن ہے تیرا, میرے پاس یہ کیسے یاد ہو گئے؟ آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے, میری والدہ ماجدہ 15 سپاروں کی حافظہ تھی. کتنے سپاروں کی؟ 15 سپاروں کی. اور میری والدہ قرآن مجید پڑھتی تھی, میں نے اپنی ماں کی رحم کے ذریعے 15 سپاروں کو یاد کر لیا. یہ ہے قرآن کا اعجاز, یہ قرآن کا اور یہ اعجاز. اور آپ اعلیٰ حضرت کو اٹھا کے دیکھیں, آپ حافظ نہیں تھے لیکن لوگ آپ کو حافظ کہتے ہیں. آپ نے کہا لوگ مجھے حافظ کہہ رہے ہیں, اتنا اچھا گمان کر رہے ہیں. آپ نے 30 دنوں میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا. کتنے دنوں بولیے؟ 30 دنوں میں. اور پیر میر علی شاہ صاحب کے والے سے آتا ہے, جب آپ کا ناظرہ ختم ہوا آپ کو قرآن زبان کیا. یعنی بڑے بڑے اللہ کے ایسے ایسے ولی ہیں جنہوں نے دن کو سبارہ یاد کیا, رات کو سنایا تراویح کے اندر, ایک مہینے میں حفظ کیا, 3 مہینوں میں حفظ کیا, ایک مہینے کے اندر, سال کے اندر. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا اعجاز ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس لیے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ تو سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے زمانے والوں, یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے اس وقت آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن نے چیلنج دیا تھا قیامت تک آنے والے ہر منکر قرآن کو. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. فرمایا اے کفار مکہ, اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن کسی بندے کا بنایا ہوا ہے, کسی بشر کا بنایا ہوا ہے, تو تم بھی عربی جاننے والے ہو, فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہو. قرآن چیلنج دے رہا ہے, اس قرآن کی مثل ایک آیت بنا کے لے آؤ. قرآن نے چیلنج دے دیا. فرمایا اے مکہ والو, تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے نبی نے بنا کر آیا. تو ابو عبداللہ بن ابی, ابو لہب, ابو جہل, بڑے بڑے جو کافر تھے وہ تو عربی جاننے والے تھے, فصیح و بلیغ تھے. فرمایا جاؤ اس قرآن کی مثل ایک سورت لے کے آؤ, اس قرآن کی مثل ایک آیت لے کے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے سارے بڑے بڑے کافروں کو بلا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. آگے اللہ نے خود کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. فرمایا ہرگز تم نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرمایا یہ کتاب کسی بشر کی نہیں ہے, یہ قرآن کسی بشر کا لایا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب اللہ نے خود ہی نازل کی ہے. اور اس کے نگہبان بھی کون ہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیں نا کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا اردو کتنی آسان ہے, چھوٹی سی کتاب ہم کوشش کریں, ہماری زندگی گزر جاتی ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتی. انگلش ہمیں یاد نہیں ہوتی, فارسی ہمیں یاد نہیں ہوتی, باقی زبان ہے, لیکن قرآن عربی ہے. کیا بولیے؟ عربی ہے, 30 پارے ہیں, یہ بھی مشکل, لیکن بچے یاد کر لیتے ہیں. یہ قرآن کا فیض ہے. کیا بولیے؟ قرآن مجید کا اعجاز ہے. آج خوش قسمت ہیں شہزاد بھائی, خدا کی قسم. یہ دیکھیں نا تب پتہ چلے گا جب انسان دنیا سے جائے گا. صدرت صاحب اور اکثر علماء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا ایک قبر سے گزر ہوا, کیا دیکھتے ہیں قبر والا عذاب کرتا ہے, اور جب دوبارہ گزر ہوا کیا دیکھتے ہیں قبر والا جنتوں کے اندر ہے, جنتوں کی نعمتیں کھا رہا ہے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے, اے مالک کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ, یہ بندہ بڑا گنہگار تھا, بڑا سیاکار تھا, کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن آج اس کا جو بچہ تھا وہ چلنے کے قابل ہوا, تو اس کی والدہ نے اس بچے کو قاری انجیل کا باعث دیا. آج قاری صاحب نے بچے کو یہ پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا آج قاری انجیل نے
صرف یہ پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس کے معصوم بچے نے اپنی توتری زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے. فرمایا اے عیسیٰ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے. اس کا چھوٹا سا بچہ زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے. چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے, مجھے رحیم کہہ رہا ہے. فرمایا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے, اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرو. اس لیے میں نے اس کے بچے کے رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے اس کے باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا ہے. خود سوچو لوگوں, اگر کسی کا بچہ انجیل کا قاری بن جائے, اگر قاری نہ بنے, انجیل کا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اگر کسی کا بچہ صرف قاری انجیل کا پاس جائے